بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں اور ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینوں کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کسی قسم کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ناظرین، ماہ سفر المظفر جیسی بابرکت مہینے کے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے۔ لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفات نازل ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ وہ نظریات کیا ہے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے۔ وہ لوگ سفر کرنے سے بچتے ہیں تاکہ ان کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، شادیاں نہیں کرتے بچیوں کی تاکہ ان کے گھر نہ برباد ہو جائے، اور ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین بھی نہیں کرتے، گھروں سے باہر آمد و رفت میں بھی کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اور اپنے گھر کے ایک برتن کو اور سامان کو خوب جاڑ جاڑ کر استعمال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ تو کوئی دن اور نہ ہی کوئی مہینہ اور نہ ہی کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس نے ان میں سے کسی کو بھی نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں تو اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، بالخصوص سفر کے مہینے کے بارے میں بات کروں گی کہ 13 تیزی اس کی ابتدائی 13 تاریخوں کو کہتے ہیں، اور اس مہینے کی آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلا ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر ان پر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورۃ المزمل کا ختم کرایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے پیچھے ان لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں کہ ماہ سفر کا آخری بدھ یعنی جسے چہار شنبہ بھی کہتے ہیں، یہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا تھا۔ لوگ اس دن اپنے کاروبار بند کر دیتے اور سیر و تفریح کے لیے جاتے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو سب بے وقت ہیں، بے ثبوت ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل نحوست ہے کیا۔ ماہ سفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں کی ہے۔ اب چاہیے کہ وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں اس کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے یا کسی جیسے کہ سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سب زمانے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح آدمیوں کے افعال، یعنی کہ اگر وہ نیک افعال اور اچھے کام کریں گے تو ان کا اچھا بدلہ ملے گا، چاہے وہ کسی بھی مہینے میں ملے۔ یعنی کہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے وہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین رکھے،
اور اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم پر توکل کرے، انشاءاللہ پھر یہ تمام خیال دل سے جاتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔